الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواہ مسلم۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین اعلام، یہ ایک پورا واقعہ تھا۔ اس واقعے کی ایک کڑی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: لا صلاۃ بحضرت الطعام، بھوک کی شدت ہو، کھانا لگ چکا ہو، دسترخوان بچھ چکا ہو، تو ایسے وقت میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ ولا ہوا یدافع الاخبثان، یا اسی طرح سے آدمی کو شدید حاجت ہو پیشاب یا پاخانے کی، تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک انسان کو بزور کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جلد سے جلد فارغ ہوں اور جا کر کے اپنی حیض پوری کریں۔ میرے بھائیو دوستو، اس حدیث پاک سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت بھی اس سے کہیں نہ کہیں ثابت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع از حد ضروری ہے۔ خشوع اور خضوع از حد ضروری ہے۔ اچھا، خشوع اور خضوع کہتے کسے ہیں، ذرا سمجھیں اس کو۔ خشوع اور خضوع ایک تو یہ کہ دونوں مترادف، یعنی باہم دونوں کا ایک معنی ہے، بعض لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور حقیقت اگر دیکھا جائے تو واقعی خشوع کے اندر خضوع پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، اور اسی چیز کو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، اور جس دل کے اندر خشوع پایا جائے اس دل کے اندر رقت، نرمی، سکون، اطمینان پایا جاتا ہے۔ اور جب دل کے اندر رقت ہو، دل کے اندر نرمی ہو، دل کے اندر خشوع ہو، دل کے اندر انکساری و تواضع ہو خشوع کی وجہ سے، تو پھر یہ انسان کے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، اور جب دل متاثر ہوتا ہے تو اس سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، سر، چہرہ، سب کچھ اس پہ متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ چہرے کے اندر جو زبان ہے تو اس زبان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو کلام میں بھی نرمی اور رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دلیل بڑی معتبر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار، جسم انسانی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح سالم ہو جائے، درست رہے، تو پورا جسم درست رہتا ہے، صحیح سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر پورا جسم برباد ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ لوتھڑا کون سا ہے، جسم کا حصہ کون سا ہے، وہ دل ہے۔ تو دل کے تابع سارے اعضاء ہیں، اس لیے، اور خشوع کا تعلق دل سے ہے۔ جب خشوع دل میں پایا جائے گا تو خضوع اس کا لازمی حصہ ہے۔ تو خشوع اور خضوع نماز کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس حدیث پاک سے جو معلوم ہوا وہ یہ۔ میرے بھائی دوستو، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات معروف اور مشہور ہے، ویسے کی طرف منسوب بھی ذکر کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں مانا، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے جو وضاع ہے، یعنی حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت تو درست نہیں، البتہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کی طرف یہ بات مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ہوتا ہے لوگ نماز میں ہوتے ہیں تو کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی ناک میں انگلی کر رہے ہیں، کبھی اس جیب سے چابی نکال کر کے اس جیب میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک لوگ کر دیتے ہیں۔ اور سامنے دیوار پہ گھڑی جو لگی ہو اس میں ٹائم بھی وہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام صاحب نے کتنی دیر لگا دی جو ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک آدمی کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر لو خشع قلب ھذا، اگر اس شخص کے دل کے اندر خشوع ہوتا، لخشعت جوارحہ، تو اس کے سارے جوارح یعنی جس میں انسانی کے سارے جو پارٹس ہیں سارے کے اندر تواضع اور خاکساری اور عاجزی اور خشوع پیدا ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر خشوع خضوع از حد ضروری ہے، اس لیے اپنی نمازوں کو نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ادائیگی کی کوشش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی دوستو، میں آپ کو ایک مدح کا اس حدیث پاک سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پیٹ پرست ہوتے ہیں، جو علماء سو ہیں، ذرا میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، جو علماء سو ہیں، جو شہوت پرست علماء ہیں، جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں دلائل سے اپنے مطلب کی باتیں کھینچ لائیں، کیسے کھینچتے ہیں میں آپ کو ایک نشانی یہاں پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافع الاخبثان۔ یہ دو چیزیں معلوم ہوئی کہ اگر پیشاب و پاخانہ کی شدت ہو یا اسی طرح سے بھوک کی شدت ہو، تو دسترخوان لگا ہوا ہو، تو نماز نہیں ہے۔ جس طرح سے علماء سو دلائل سے کھینچ کر کے اپنے مطلب کی بات لاتے ہیں، ایسے میں آپ کو سمجھا کیسے کھینچتے ہیں۔ ایک منچلا آدمی آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اہمیت کو زیادہ فوکس کیا ہے نماز کی اہمیت پر۔ آپ نے فرمایا نماز ہی نہیں ہے جب بھوک لگی ہو، نماز ہی نہیں جب دسترخوان بچھاؤ، بھوک کی شدت ہو تو نماز نہیں ہے۔ منچلا آدمی اس سے مطلب نکال سکتا ہے کہ نماز کی اہمیت کھانے کی اہمیت سے کم ہے، یا اسی طرح سے پیشاب و پاخانہ کی اہمیت زیادہ ہے نماز سے۔ یہ منچلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیں بہت سارے مسائل جو اختلافی ہوتے ہیں اس میں دلائل دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دلائل کو کھینچ کے لاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دلائل اس دلائل پر بالکل فٹ آتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کھینچتے ہیں کچھ مسائل میں، وہ کھینچتے کیسے ہیں میں آپ کو ایک مثالی جھلک آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، اصول ہے کہ جب بھی دلائل شرعیہ سے مسائل کا استنباط کیا جائے، کسی دلیل سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جائے، اس سے لیا جائے، تو ضروری ہے کہ سلف صالحین کے تعامل کو بھی دیکھا جائے، ان کے تفاہم کو بھی دیکھا جائے کہ صحابہ نے، تابعین اعظام نے اور تبع تابعین نے ان دلائل سے کیا مسئلے اخذ کیے ہیں، کیسے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اس لیے منمانی کرتے ہوئے دلائل سے اپنے مسائل کو اخذ نہیں کیا جا سکتا، ضروری ہے کہ سلف صالحین کی بھی اس پر مہر ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک منچلا آدمی کہہ سکتا ہے کہ کھانے کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے، پیشاب و پاخانہ کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ بالکل کلیئر ہیں، نماز نہیں ہے جب بھوک لگی ہو، نماز نہیں جب پیشاب و پاخانہ لگا ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے اس کا کہ پیشاب و پاخانہ کے وقت کی اہمیت زیادہ ہے نماز سے، یا جو ہے بھوک کی اور کھانے کی اہمیت زیادہ ہے نماز سے، مطلب وہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ نماز پڑھنے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تو دل آپ کا الجھا ہوا ہوگا دسترخوان پر، اور یہ پیٹ کے اندر جو اینٹھن ہے اور مڑوڑ ہے، جو حاجت کی جو شدت ہے، وہ آپ کو جلد از جلد اور نماز سے کھینچنے کی کوشش کرے گی اور نماز سے توجہ ہٹائے گی۔ تو نماز کے اندر خضوع کی اہمیت کو اس حدیث میں اجاگر کیا گیا ہے، لیکن منچلا اپنے مطلب کی بات کھینچ سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ دلائل سے اپنے مطلب کی باتیں کھینچ لیتے ہیں۔ تو مجھے بتانا یہ تھا کہ نماز کو بڑے ہی انہماک کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ پڑھا کریں، اور میں نے آپ کو ایک جھلک دی ہے کہ لوگ دلائل سے کیسے اپنے مطلب کی چیزیں کھینچ لیتے ہیں۔ تو جب مطلب کی چیزیں کھینچیں تو آپ ان سے سوال کر لیا کریں کہ
کہ کیا واقعتاً اس دلیل سے سلف صالحین نے بھی ایسا ہی نقطہ نکالا ہے؟ کیا واقعی فہم صحابہ یہی ہے؟ تو فہم صحابہ کا ہونا بھی ازحد ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے جو اصول ہیں ان اصول کو بھی سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور نماز کے انہماک اور اس حضور قلبی کی بھی پر بھی توجہ دینے کی توفیق دے، اور دلائل کے انداز میں سمجھنے کی توفیق دے، اس سے اپنے مطلب کی باتیں نکالنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔